باپ کی جائیداد میں سے پھوپھیوں کا حق کھا گیا بیٹوں کے مارنے پر، میرے عزیزو یہ حق معاف نہیں کیا جائے گا جب تک باپ کی جائیداد میں سے اس کی بہنوں یعنی پھوپھیوں کو نہیں دے گا۔ رب کعبہ کی قسم، قبر کے اندر فرشتے تیرے باپ کو کروٹ بدلنے کی اجازت کوئی نہیں دیں گے۔ کسی غریب کو ستایا ہوگا، کسی کے منہ پر تماچا مار دیا ہوگا، بڑے مجمع کے اندر کسی کو ذلیل کر دیا جائے گا، جب تک اس کے دل سے آہ نکلتی رہے گی، رب کعبہ کی قسم ہے ابا جان کا کفن بھی قبر کے اندر سلامت کوئی نہیں رہے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اگر کسی نے میرے والد صاحب سے قرضہ لینا ہے تدفین کے بعد میرے سے رابطہ کر لے، ہم اپنے والد صاحب کا ادا کریں گے۔ قبر ہلی، اندر سے قبر پٹی، ابا جان نے کفن سے منہ نکال کے دیکھا، میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے؟ کہ میرے 4 بچوں کو، اکرم کو، انور کو، سرور کو، مجید کو، اللہ اکبر میری طرف متوجہ کرو، اسے کو دنیا داروں کا حق بعد میں دینا، پہلے اپنے باپ کا حق ادا کر کے جاؤ۔ میں نے کہا تیرا حق کیا ادا کرے؟ کیا تیری نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ کیا تیرے لیے بہترین قبر نہیں بنائی؟ پھولوں کی مالا لے کے آئے، زعفران لے کے آئے، کستوری لے کے آئے، کافور کی دھونی دی، مدینے کی مٹی، کعبے کا غلاف رکھا، مدینے کے عطر تیرے پہ لگائے، کلمہ شہادت پڑھتے لے کے آئے، کلمے والی چادر تیرے اوپر ڈالی، کفن کی 3 چادریں تجھے دے دی۔ کیا تیرا حق ادا نہیں کیا؟ کہ میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ میرے بچوں سے کہو باہر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق ادا کر کے جاؤ۔ میں نے کہا ابا جی تیرا حق کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے پتہ ہی نہیں، جب مجھے میں قبر کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے اتارا، ابھی میں قبر کے اندر جا کے لیٹا، 2 ڈنڈے والے فرشتے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے مجھے یوں گھور کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے مجھے ان کا ارادہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا، ان کی گھوری کی وجہ سے میرے کفن کی تنیاں خود بخود کھل گئی۔ فرشتوں سے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا؟ حساب کتاب سے بچنے کا طریقہ کیا؟ قبر جنت کا باغ بن جائے طریقہ کیا؟ فرمایا میرے بچوں کو برادری چلی جائے پرواہ نہ کرنا، دوست یار چلے جائے پرواہ نہ کرنا، بھائی چلے جائے پرواہ نہ کرنا، میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، اتنا قرآن اللہ کا پڑھ پڑھ کے سناؤ تاکہ قبر کے اندر فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جسے بولنا نہیں آتا تھا، جسے میرے عزیز و توتری زبان کے اندر جس کی ABC سن کے، جس کی 1 2 3 دیکھ کر تو ہنسا کرتا تھا، کاش تو اسے قرآن پڑھاتا، آج تیرے کام آتا۔ یہ تیری قبر کے پاس بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، خدا کو رحمان رحیم کہتا، باپ کی قبر پر عرش والے کو ترس آ جاتا۔ ایک آدمی کو عذاب قبر ہو رہا تھا، اچانک اس کا قبر میرا عذاب جزا میں بدل گیا، راحت کی جنت کی ہوا کی کھڑکی کھل گئی، بچھونے آ گئے، اوڑھنی آ گئی، جنت کا لباس آ گیا، جنت کی ہوائیں آنے لگی، کہنے لگا مالک کائنات اولاد کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں جو آج وفاداری نبھائے، جب سے مرا کسی نے کوئی اللہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ تکاثر نہیں پڑھی، الہ العالمین کسی نے سورہ یاسین پڑھ کے، سورہ رحمان واقعہ پڑھ کے یاد نہیں کیا، الہی آج کون خیر خواہ ہے جس نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے، جس کی وجہ سے میری قبر جنت کا باغ بن گئی، الہی مجھے پتا کون ہے؟ پروردگار عالم فرمائے گا میں بتاتا ہوں کون ہے، یاد کر جب تیرا جنازہ اٹھا تھا، آخری وقت تھا، علاقے والے رشتہ دار جنازے کی چرپائی اٹھانے کے لیے آگے تھے، ایک عورت مجمع کو چیرتی ہوئی عورتوں کو دھکیلتی ہوئی آئی اور آ کر 2 مہینے کا بچہ اس نے تیرے پہ لا کے گھیر دیا، اور تجھے تیری چرپائی کو جو جوڑ کے کہہ رہی تھی آپ تو جا رہے ہو، بتاؤ اس کا کیا بنے گا؟ تیری فریاد سن کر، تیرا رونا سن کر، تیری کوک سن کر، تیری دھاڑ سن کر سارا محلہ رونے لگا، بتا وہ عورت کیا لے کے آئی تھی؟ قرآن پاک نہیں، بخاری شریف نہیں، پنسورہ لے کے آئی، پنجنامہ لے کے آئی، کیا لے کے آئی؟ اللہ وہ 2 مہینے کا میرا بچہ تھا، پروردگار عالم میں نے اسے بیٹا نہیں کہا، اس نے مجھے ابا نہیں کہا، اس نے لا کے میرے سینے پہ گرا دیا اور کہنے لگی بتا اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا آج اسی بچے نے تیرے لیے کچھ کیا جس کی وجہ سے تیری قبر جنت کا باغ بن گئی۔ یا اللہ میرے بچے نے کیا کیا؟ فرمایا آج وہ تیرا بچہ 4 سال کا ہو گیا، وہ تیرا یار مدینہ شریف گیا تھا عمرہ کرنے، مدینہ شریف سے ٹوپی لے کے آیا تھا، وہ جا لیو جی اللہ، ہاں آج وہ ٹوپی تیرے بچے کے سر پہ تیری ماں نے رکھی، آج چٹا جوڑا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، سر میں تیل لگا کے کنگھی کر دی، نظر بد کا کالا ڈورا پیچھے لگا دیا، انگلی پکڑ کر سامنے گلی میں کتب خانے سے 20 روپے کا نورانی قاعدہ لے کے آئی، وہ قاعدہ لے کر مدرسے میں چلی گئی، مفتی مجیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں چلی گئی،
اللہ اکبر اس ادارے کے اندر آئی, دروازے پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی مولوی جی ذرا باہر آنا, میں نے بات سن, میں نے بات کرنی ہے. مولانا باہر آئے, کہنے لگی مولانا یہ یتیموں کا بال ہے, میرے پاس اتنے پیسے کوئی نہیں اسکول کی بھاری فیس ادا کر سکو, لوگوں کے برتن مان کے تو روٹی کا گزارا ہوتا ہے, مولانا تو میرے بچے کو قرآن پڑھا دے. سنا ہے قرآن کی تعلیم مفتی جاتی ہے, مخیر حضرات زکوٰۃ عطیات کے اندر دینی اداروں کی معاونت کرتے ہیں. مولانا کہنے لگے جی بی ٹھیک کہہ رہی ہے, اچھا اپنے بچے کو بھیج دے. اللہ اکبر, محنت ہم کریں گے, دعا تو کرنا. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا آج وہ بچہ استاد جی کے سامنے بیٹھا, ڈیسک کے اوپر سپارہ رکھا, اس بچی کی انگلی پکڑ کر استاد جی نے اللہ اکبر سپارے پہ رکھی اور کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے بچے نے آج توتلی زبان میں مجھے رحمان رحیم کا, میری غیرت کو حیا آ گیا کہ تیرا 4 سال کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہے, میں قبر میں تجھے عذاب دوں, میں اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا. اس کے رحمان رحیم کہنے پر میں نے تیرا عذاب قبر جنت الفردوس میں تبدیل کر دیا. جب رحمان رحیم پر اس کی رحمت کا دریا جوش مار رہا ہے, جس بچے نے پورا قرآن پاک سنایا ہوگا بتاؤ اس کے ددیال میں, اس کے خاندان میں, اس کے اساتذہ کے خاندان میں جنہوں نے معاونت کی, جنہوں نے بجلی کے بل دیے, جنہوں نے کھانے کا انتظام کیا, جنہوں نے دریوں کا انتظام کیا, جنہوں نے بلڈنگ کا انتظام کیا, رب کعبہ کی قسم ہے قرآن اس نے پڑھ کے سنایا. اس کے قرآن پڑھنے میں جتنے شامل ہوئے اللہ پاک نے سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا ہے. حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب میرے ابا نے 6 سال کی عمر میں میری انگلی پکڑی, میرا چھوٹا تھا بستر, تھیلے میں 2-3 جوڑے ڈالے اور ہاتھ پکڑ کے نکلنے لگے. میری ماں خدا کے واسطے دے کے رونے لگ گئی, کہنے لگی پیچھے چلنا نہیں آتا, اٹھنا نہیں آتا, کھیلنا نہیں آتا, روٹی پکانی نہیں آتی, لقمہ بنانا نہیں آتا, سالن میں ڈبونا نہیں آتا, ابھی 2 سال ٹھہر جا, کہاں لے کے جا رہے. اللہ اکبر, کیسے وہ قدروں والے باپ تھے, کیسے اولاد کے خیر خواہ تھے. خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے دروازے سے گھسیٹا, باہر کھڑا ہوا, میری امی سے, اپنی گھر والی سے کہنے لگا اسے اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے چھوڑ کے آ رہا ہوں, آج جدائی برداشت کر لے, کل اگر یہ حافظ بن گیا ہم رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اگر اس کے حافظ بننے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق پڑھا خدا کی قسم ہے اللہ اکبر قرآن کی تلاوت یہ کرے گا تیری میری قبر پر اللہ جنت کے, تیری میری قبر پر اللہ نور کی بارش کرے گا. کہنے کہ میں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا جا اللہ کے حوالے. اڈا بھیل مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے چلے گئے. استاد جی کہاں سے آئے ہو؟ فلانی جگہ سے. کس لیے؟ بچے کو پڑھانے کے لیے. کمیاں لے جا واپس. میں نے کہا حضرت چھوٹا سا ہے, یا تو پہلے طالب علموں کو آدھی آدھی روٹی ملتی ہے. بڑا خلوص تھا خدا کی قسم اس روٹی میں, جو لوگوں کے گھروں سے آیا کرتی تھی. بالٹی ہاتھ کے اندر, تسلیق ہاتھ کے اندر, مختلف گھروں سے روٹی, مختلف گھروں سے, اور ہر کوئی دعا دیتا تھا. یا دعا لیتے ہیں 500 روپے کی دعا کرنا جی, وہ روٹی دے کے کیا کہتے ہیں دعا دیتے تھے اللہ تیرا بھلا کرے بیٹے, پھر آ کے لے جانا. خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا میرے باپ نے کہا اگر روٹی کھلانی ہوتی تو گھر کے اندر اس کی ماں ہے, مجھے آٹے کی تھوڑ نہیں, اناج کی تھوڑ نہیں, سالن موڑ کی تھوڑ نہیں, ساری چیزیں میرے گھر میں موجود ہے. اے استاد محترم اسے آپ قرآن پڑھائیے, اگر بھوک کی وجہ سے مر گیا رب اکبر کی قسم ہے میں تیری طرف آ کے انگلی نہیں اٹھاؤں گا. مر گیا علیحدہ بات ہے, اگر روٹی ملے نہ ملے اسے قرآن کا حافظ بنا دے. استاد کہنے لگے دعا رات کو اٹھ کے تو کریو, محنت ہم کریں گے, تیری نسل پر پروردگار عالم رحم فرمائے گا. اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا, ٹیوشن کے حوالے کر دیا, تم کیا سمجھے تم نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا؟ نہیں, خدا کی قسم اولاد کا, ماں باپ پر سب سے بڑا حق یہ ہے اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے جب تک رات کو اٹھ کے روگی نہیں, تمہاری آنکھ کا آنسو تمہاری اولاد کی مستقبل کو نہیں لگے گا. رب کعبہ کی قسم ماں باپ کو اولاد کا فیض نہیں ملے گا. آنسو 2 ہیں, ایک پانی 2 ہیں, ایک پانی فصل کے لیے, ایک پانی نسل کے لیے. ٹیوبل کا پانی, کنویں کا پانی فصل کو لگے, فصل اچھی ہو جاتی ہے. رات کو تہجد کے وقت ماں باپ بیٹھ کر بیٹی کے سہاگ کی سلامتی کے لیے, بیٹی کی جوانی کے لیے, بیٹی کی جوانی کے لیے, اس کے اعلیٰ کردار کے لیے, عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے, داعی بنے, انسان بنے, ماں باپ رات کو رونے لگے, ان کی آنکھ کا آنسو نکلے, نسل کو لگے, فصل کو پانی لگے, فصل
اچھی ہو جاتی ہے، ماں باپ کا آنسو نسل کو لگتا ہے، رب کعبہ کی قسم نسل اچھی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ نے رونے چھوڑ دیا اپنے بچوں کے لیے، تویز لینے کے چکر میں تویز دے دو جی، تویزوں سے میرے عزیزو ٹھیک ہے، برحق ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے، اگر تویزوں سے اولاد سدھرتی تو خدا اماں کے قدموں میں جنت نہ رکھتا۔ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا دن مدرسہ پڑھنے کے بعد دائیں بائیں دیکھتا رہا، جس کے حصے کی روٹی آدھی پونی لگی تھی میرے سے منہ موڑ کے ہوٹھ میں چھپا چھپا کے کھانے لگ گیا، دینی نہ پڑ جائے۔ فرمایا دل برداشت ہوا، جان کے لالے پڑے، بھوک کی وجہ سے میں مسجد کے گیٹ پہ آ گیا، میں دائیں بائیں دیکھنے لگا، دائیں دیکھوں ابا نظر نہ آئے، بائیں دیکھوں اما نظر نہ آئے، میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا۔ سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا، رونے کی وجہ سے ایک بڈھڑی سی مائی آئی، بال اس کے بکھرے پڑے تھے، خستہ حالت تھی، اور آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی پتر چپ ہو جا۔ میرے کہا اماں کیوں چپ کراتی ہے، جب تک پیٹ کی آگ نہیں بجھے گی کیسے چپ ہوں گا؟ کہ کون ہے؟ پردیسی ہے، اس علاقے کا نہیں لگتا۔ کہ جی اماں فلانی جگہ سے آیا، میرا ابا مجھے قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ گیا، وہ اندر استاد بیٹھا ہے، کہہ رہا قرآن پڑھاؤں گا، روٹی کی ذمہ داری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ماں نے دونوں بائیں پھیلائی، دوست محمد قریشی کہتے ہیں مجھے یوں کر کے سینے سے لگایا، کہ اللہ تیرا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت محمد قریشی کہنے لگے اماں تیری دعا کیا قبول ہوئی؟ فرمایا او میرا بچہ، میرے پاس اولاد کوئی نہیں، تیرے پاس ماں کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے آج مجھے اولاد مل گئی، تجھے ماں مل گئی۔ روزانہ روٹی پکا کے بیٹھی، لقمہ توڑ کے لے کے رونے لگ جایا کرتی تھی، الہی کوئی وارث ہوتا اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے پکا پکا کے کھلاتی، آج مجھے میرا وارث مل گیا۔ بیٹا قرآن بے فکر ہو کے پڑھنا تیرا کام ہے، چھٹی ہوگی دروازے کے اوپر روٹی تیار کر کے لا کے کھڑی کر دینا میرا کام ہے۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ مدرسے میں پڑھتا، چھٹی ہوتی ماں دو روٹیاں چگیر میں لے کے آتی، مدرسے کے ویڑے میں بیٹھ جاتی، آنگن میں بیٹھ جاتی، ایک روٹی خود کھاتی ایک میں کھاتا، مجھے لقمے بنا بنا کے دیتی، دعا کرتی۔ فرمایا جب قرآن پاک میرا ختم ہونے لگا، آخری سبق میں نے استاد محترم کو سنایا، میں اپنی جگہ سے اٹھا، استاد کہنے لگے کہاں چلا؟ میں نے کہا اپنی ماں کو مبارکباد دینے چلا کہ تیری ہاتھوں کی پکائی روٹی کام آ گئی، آج میں قرآن کا حافظ بن گیا۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلا، سامنے والے اماں کے گھر کے دروازے پر 4-6 آدمی جمع تھے، اللہ اکبر، اور وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ تجھے پتہ بھی ہے جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک اس ماں کی جدائی کا صدمہ ہے، کس ماں کی جدائی کا صدمہ؟ فرمایا میں اندر گیا، ماں کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے کہا اتنی تو اللہ مہلت دے دیتا کہ میں سے آ کے بتاتا کہ آج تیرا بچہ تیری روٹیوں کی برکت سے قرآن کا حافظ بن گیا۔ شام کے وقت جنازہ اٹھا، میں بھی قرآن پڑھتا پڑھتا ماہی کے جنازے کے ساتھ گیا، اللہ اکبر، تدفین تک رہا، جنازہ ساری رات کروٹیں بدلتے گزار دی۔ وہ ماں بھی یاد آئے جس نے دودھ پلایا، یہ ماں بھی یاد آئے جس نے روٹی پکا کے دی، دو ماؤں سے جدا ہو گیا، ساری رات روتا رہا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے بیٹھا، محلے میں شور و غوغا ہوا، سارے مدرسے والے دروازے کے پاس گئے، دیکھا اسی دروازے کے اوپر ایک نوجوان کھڑا ہے، کہ واہ 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 واہ، اس عورت کا کیا کہنا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میں گیا، میں نے اس نوجوان کا پلو پکڑا، کرتے کا دامن، میں نے کہا بزرگا بتاؤ میرا بھائی اس عورت کی بخشش کیسے ہوئی؟ کہ میں بھی اس کے جنازے میں شامل تھا، رات میں بستر پہ آ کے لیٹا، میری آنکھ کھلی، سبز رنگ کی پوشاک اوڑے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑی تھی، اللہ اکبر، مجھے دیکھ کے ہنسنے لگی، کہنے لگی جا دوست محمد قریشی سے کہہ دے غم نہ کر، خدا نے جو روٹی پکا کے دیا کرتی تھی اللہ نے مجھے اس پر انعام دے دیا۔ کہ کون سا تیرا عمل قبول ہوا؟ بڑھاپے کا سجدہ، تلاوت التسبیح۔ کہ نہیں جا دوست محمد قریشی کو کہہ دے ایک روٹی کا اللہ نے اتنا بڑا مول لگایا، اس کے بدلے سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مالک کائنات نے اپنے آگے کھڑا کیا اور کہا تیرے عمل تو ایسے کوئی نہیں کہ تیرے گناہوں کی معافی کا تلافی ہو سکے، لیکن حافظ قرآن کی تو بھوک بجایا کرتی تھی، مٹایا کرتی تھی، اسے ایک روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، اس کے صدقے سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔
کے لیے ہم نے رمضان کو رمضان نہ سمجھا. ہر بندے کی خواہش ہے سحری افطاری اپنے گھر کرے, لیکن اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے بے حرام کر دیا. یقین جانو جو اللہ کے دین کے لیے بے حرام ہو گیا, ہو ہی نہیں سکتا اللہ اسے موت کے وقت بے حرام کرے, ہو ہی نہیں سکتا اللہ اسے قبر کے اندر بے حرام کرے. نہیں یقین آتا چلو چلو میرے ساتھ قبرستان میں چلو, جس قبر پہ حافظ قرآن لکھا ہو, حافظ جی کی قبر لکھی ہو, چلو میرے ساتھ چلو, اس قبر سے مٹی ہٹا کے دیکھو, رب اکبر کی قسم ہے, اللہ کی قسم, کفن بھی نظر آئے گا, جسم بھی صحیح سلامت نظر آئے گا, کیونکہ پروردگار عالم نے وعدہ فرما لیا جس سینے میں میرا قرآن آ جائے اللہ اس سینے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. فرمایا اسے قبر کی مٹی, قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے. میرے عزیزو قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھنے والوں پہ خرچ کرو, جو قرآن کریم پڑھا رہے پڑھ رہے ان سے محبت کرو. خبردار ان کی مخالفت کے اندر انگلی نہ اٹھا لینا. جس طرح آٹے میں نمک کا نہیں پتہ لگتا, قرآن کے دشمنوں کا قبر کے اندر ایسے پتہ کوئی نہیں لگے گا. خود ان کانوں سے میں نے سنا حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سن 1991-92 کے اجتماع میں فرما رہے تھے, فرمایا غلطی سے بھی کسی عالم دین کی طرف, کسی دیندار کی طرف انگلی نہ اٹھا دینا, اور انگلی اٹھا کے زبان سے تو دور کی بات دل میں بھی میلا خیال نہ لے کے آنا. اللہ کو اتنی ناگواری آئے گی تو کسی دیندار کی طرف انگلی اٹھائے گا, کسی عالم کی طرف انگلی اٹھائے گا, اللہ تیری 7 نسلوں میں کوئی دیندار پیدا نہیں کرے گا. باپ کہتے ہیں تجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے پتہ ہے مجھے کیا کرنا پڑا, مکان بیچنا پڑا, تیری فیس کے لیے, تیرے ایک سیمسٹر کے لیے مجھے گاڑی بیچنی پڑی, 1 کروڑ روپیہ میں نے تیرے پہ لگایا, اللہ اکبر. لیکن حافظ قرآن کے لیے آپ نے کیا خرچ کیا؟ ماں کپڑے استری کرنے کو تیار نہیں, بہن روٹی پکا کے دینے کو تیار نہیں. اور لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا بس اسٹینڈ کے اوپر شلوار کا ایک پیچا اونچا ایک نیچا, اسپن کی چپلی ٹوٹی پہنی ہوئی, ٹوپی پنگی ٹیڑھی سر کے اوپر ایک بکھی ہوئی, بکھرے بال, ایک پنی میں ایک شاپر کے اندر 2 جوڑے لے کے کھڑا ہے. اسے حقیر نہ سمجھنا, اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرانا, اس کے ہاتھ اٹھوا لینا, اسے حقیر نہ سمجھنا. اللہ اکبر. گاڑی رکے, اگر اسے جگہ نہ ملے سے اپنے پاس بٹھانا, اس کے لیے کھڑے ہو جانے سے سیٹ دینا, اور تجھ اسی سے اس کی حیثیت کیا جانے. رب کعبہ کی قسم ہے جو قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے وہ کالی کملی والے کا مہمان بن جاتا ہے. فرمایا جب حالات تیرے مخالف چلنے لگے, فرمایا جب ہر طرف سے گرم ہواؤں کے جھونکے آنے لگے, کسی مدرسے میں جا قرآن پڑھنے والوں کے ہاتھ اٹھوا لے. اللہ جل شانہ کو ان کے ننھے ننھے ہاتھوں کا بڑا حیا آتا ہے. یہ آپ کا جھگ کا علاقہ, خدا تمہیں توفیق دے. 18,000 ایک مدرسہ ہے, 18,000. حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے, اللہ اکبر. خلیفہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے وقت کا ولی گزرا. 250 طالب علم, نہ مدرسے کا کوئی سفیر, نہ مدرسے کا کوئی رسید. اللہ غنی. باورچی آیا رات کے وقت, حضرت جی کا آٹا ختم ہو گیا, صبح ناشتے کے لیے طالب علموں کا انتظام کوئی نہیں. غصے میں آئے, کہنے لگے اپنی جنگلی زبان میں, جنگ کی زبان میں, میں نے مہمان ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی, کہ جی دے ہیں کو آنکھ, مجھے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. باورچی کہتا ہے میں دل برداشتہ ہوا, میں نے خود مدرسے کے اندر اللہ کی قسم آ کے سنا, اسناد خان کا گھر وہی ہے. اللہ اکبر. دیکھو زندہ ولی کی کرامت. باورچی کہنے لگا میں خانقاہ کے سامنے لیٹ گیا, میں نے کہا صبح 200 طالب علم دروازے پر آئیں گے, کہاں سے ناشتہ دوں گا؟ رات تہجد کا وقت ہوا. حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی اپنی خانقاہ سے اٹھے, باہر آئے, جب طالب علموں کے چپل پڑے ہوئے تھے, سب سے ٹوٹا پرانا ہے چپل طالب علم کا اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھا. مدرسے سے نکلے, مسجد کے اندر چلے گئے اور اس کے چپلوں کو سر پہ رکھ کے کہنے لگے اللہ مہمان میرے ہیں تو بھوکے مار دے, اولاد میرے ہیں تو بھوکی مار دے. اگر تیرے نبی کے مہمان ہیں اللہ ان کے لیے آٹے کا انتظام کر دے. اللہ تیرے نبی کے مہمانوں کے پاس کھانے کے لیے آٹا کوئی نہیں. پھر کیا کہا, اللہ تجھے قرآن کے طالب علم کی ٹوٹی جتی کا واسطہ پروردگار عالم کرم فرما دے. باورچی کہنے لگا اندر وہ رو رہا تھا, باہر بیٹھا میں رو رہا تھا, اس کی آواز میرے تک, میری آواز اس کے تک جاری تھی. اچانک مدرسے کے گیٹ پر ہارن بجا. باورچی کہنے لگا میں اچھلا اور کود کے دوڑا, میں نے مدرسے کا گیٹ کھولا. ایک ڈرائیور گاڑی سے ٹرک سے نیچے اترا, کہنے لگا یہ آٹے کا ٹرک ہے, اور جیب میں سے 2 لاکھ روپیہ نکال کے دیا. کہا جا قرآن والوں کے لیے ناشتے کا انتظام
معاف کر. باورچی کہنے لگا میری کوک نکلی, چیخ نکلی, میں نے روکے کہا, میں نے کہا کہاں سے آیا؟ کہ میرے سے نہ پوچھ, جو رو رو کے خدا کو منا رہے اس سے پوچھ کہاں سے آیا ہے. یہ کوئی پرانی صدیوں کی بات نہیں, 15-16 سال پہلے کی بات ہے. قبیل کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا. اے لوگو, اللہ اکبر. کسی کا تعلق ناظم کے ساتھ, کسی کا تعلق سردار کے ساتھ, کسی کا ایم پی ایم این اے منسٹر کے ساتھ ہے, قرآن والوں کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے, عرش والے خدا کے ساتھ ہے. ان سے دشمنی نہ لینا, بدلہ لینے کے لیے خدا میدان میں آ جائے گا. کہاں گئی وہ لال مسجد, کہاں گئے وہ لال مسجد کے طالب علم, کہاں گئی وہ لال مسجد کی طلباء؟ اللہ کی قسم اسحاق نے دیکھا سیکٹر 6 کے اندر, مجھے ایک ساتھی لے گیا, کہنے لگا مولوی صاحب یہ 24 گھنٹے کے اندر قبرستان بنا, سینکڑوں قبریں ہیں. اللہ کی قسم وہ قرآن پڑھتی چلی گئی, اللہ کے قرآن کے سارے قبر میں لیٹی ہوئی ہے, اور جس نے انہیں قبروں کے اندر پہنچایا اللہ کی قسم خدا اسے بستر سے اٹھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں دے رہا ہے. جو پاک سر زمین کا, سرحدوں کا, پوری فوج کا محافظ تھا, رب کعبہ کی قسم اسے اس ملک میں داخلے کی اجازت کوئی نہیں. کرو قرآن سے بغاوت. ہر کمرے کے اندر قرآن پاک کا نسخہ رکھو, ہر کمرے کے اندر جہے نماز رکھو تاکہ فرشتوں کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے. یہ مسلمانوں کا گھر ہے, خدا کے دشمنوں کا گھر کوئی نہیں. بیٹوں کے لیے دکان کھول کے بیٹھا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ اجی میرا بیٹوں کا میرے پہ حق ہے, میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا, یہ میرے بچے ہیں, ان کی روٹی کا انتظام کون کرے گا؟ بیوی کا میرے پہ حق ہے, میں نے خدا کو جواب نہیں دینا. جس طرح بیوی کا تیرے پہ حق, ماں باپ کا میرے پہ حق, اولاد کا میرے پہ حق, برادری کا بہن بھائیوں کا, قرآن کا بھی تیرے پہ حق ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, جس طرح بال بچوں کے لیے کھانا تیار کرتا ہے, قرآن پڑھنا بھی تیرے پہ حق ہے. فرمایا اگر قرآن کا انکاری بنتا ہے, قرآن سامنے الماری میں زندگی میں پڑھ کے نہیں دیکھا, فرمایا سارے گناہوں سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جو قرآن پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا, قرآن جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا. فرمایا جس حالت کے اندر پھرتا رہے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہے گا. مولوی صاحب یار آپ کے ابو نظر نہیں آ رہے, مولانا وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, ان سے تو نماز ہی مشکل سے پڑھی جاتی ہے. مولوی صاحب وہ تراویح نہیں پڑھ سکتے. مولوی صاحب گھر میں کون سا فرض ہے, سنت ہی تو ہے. اوے اسے اتنا ایزی نہ لو, اسے اتنا ہلکا نہ لو. رب کعبہ کی قسم ہے, میں بار بار قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں, اوے لوگوں مجھے عادت نہیں, میں یقین دلا رہا ہوں, یقین جانو اگر اس سے دشمنی مول لے لو گے, خدا کی قسم ترسو گے, مرتے وقت بھی تمہیں قرآن پاک سنانے والا میں کوئی نظر نہیں آئے گا. آخری وقت ہے, امی نے فون کرا دیا بیٹی کو, ملتان میں بھی آئی, کراچی بھی آئی, ابو کی آخری سانسیں چلنی ہے, پھرنا کہنا اطلاع نہ دی. اسے کسی گاڑی میں جگہ نہ ملی, دروازے کے پاس کپڑا بچھا کے بیٹھ کے آئی, بیگ کتنی پھٹ گئی, بیگ سر پہ اٹھا کے لائی, سیدھی اسپتال آئی. ابو 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 آ کے پڑ گئی, ابو جی بھائی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, میں ڈاکٹر سے بات کروں, کیا چاہیے ڈاکٹروں کو, کسی اچھے اسپتال میں لے, وہ کہہ صبر تو کر, نہیں, اللہ اکبر. ابو دیکھ رہے, ابو بولتے کیوں نہیں, ابو میں آپ کی لاڈو, ابو میں آپ کی فلانی بیٹی, ابو بولتے کیوں نہیں, آپ کے نہیں سے یوں کر کے آنسو نکل رہا ہے, میں ابو آپ کو شربت پلاؤں, ابو میں آپ کے لیے شرید لے کے آؤں, ابو میں آپ کے لیے فلانی سبزی لاؤں, میرے ہاتھوں کی روٹی بڑی پسند ہے, کیوں دیکھ رہے, رالے ٹپک رہی ہیں, اللہ اکبر. پاس بیٹے کھڑے ہیں, بہن ہم نے ڈاکٹر کو کہا اس چیک پہ لکھ دے, سائن کر کے دیتے ہیں, جتنے مرضی پیسے لے لے. ابو ہی دیکھ, بھائی آیا, کوئی فروٹ کی تھیلی, عبدالحنان ملنے گیا, جوس کے ڈبے لے گیا, اللہ یہی پڑا. میں نے کہا کیا بات ہے, نہ بولتا, نہ چالتا, نہ دیکھتا, نہ حرکت کرتا, اللہ اکبر. کہ میری بیٹی سے کہو مجھے پیسے کی ضرورت نہیں, میرے بچے سے کہو مجھے بینک بیلنس کی ضرورت نہیں, عبدالحنان سے کہو مجھے جوس کی ضرورت نہیں, اس وقت مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے مجھے کوئی قرآن سنائے, کوئی پیسہ لے کے آیا, کوئی چیک بک لے کے آیا, سورہ تکاثر سے اخلاص کوئی نہیں لے کے آیا. اوے میرے بچوں, میری روح یہاں پھنس گئی, فرشتے میرے پیروں پہ سوٹے مار رہے ہیں, مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ تاکہ میری روح آسانی سے نکل جائے. پہلے لوگ گھر میں مرا کرتے تھے, کوئی شہد کی چمچی منہ میں ڈال دیتا تھا, پہلے لوگ مرا کرتے تھے, کوئی دودھ کی چمچی ڈال دیا کرتا تھا. اب تو دل میں تکلیف, سیدھے اسپتال. 112 والے آئے ہمارے پنجاب میں, یا عیدی ویلفیئر سے لا
والے لے گئے اسپتال میں، بھائی لکھ دیا انتہائی نگہداشت، بھائی لکھ دیا ICU۔ میرا بھائی 2010 میں فوت ہوا، اللہ اکبر، کینسر کا مریض تھا، جوان گبرو۔ باپ کی جدائی تو سن 82 میں مل گئی تھی، ماں بیمار تھی، میرے بھائی نے بتایا کوئی نہیں، آخری دفعہ مرے پہ گیا، اپنے بھتیجی کو بتایا مجھے کینسر ہے، جب ناک میں سے خون نکلنے لگ گیا کہ مدینے میں اس لیے آیا ہوں، پتہ ہے مدینے کی مٹی میں شفا ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ کھجور زمزم ساری کھائی، لاہور ایئرپورٹ پہ اترا، سیدھا شیخ زید چلا گیا۔ مجھے اطلاع ملی، میں بھی اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی خطابت چھوڑ کے آیا، میں نے کہا مجھے اندر جانے دو، کہ نہیں بس آپ دعا کرو، آخری سانسیں چل رہی ہیں، وینٹیلیٹر پر ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک مرتبہ اندر جانے دو، میں زبردست کے اندر گھس گیا، ڈاکٹر بولتے رہے، میں نے اللہ کی قسم اپنے بھائی حافظ زاہد کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ہاں ہاں بول بول، اس نے کچھ نہ بولا، اس طرح سانس لی، میرے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، اس نے میرا چہرہ دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اسے وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں، اسے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ ادھر میرے سورہ یاسین پوری سنائی، ادھر مسکراتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مولانا مجھے پتا یہ تو صحیح، ہمارے گھر کے اندر موت ہو سب سے پہلے اٹھا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں، غسل دے کے واپس آ جائیں گے، آدھا گھنٹہ میت پہلے واپس آئی۔ اتنی بے وفائی، اتنی بے وفائی، اتنی بے وفائی کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل نہ دے سکا، اتنی بے وفائی میں اپنے باپ کا چہرہ سیدھا نہ کر سکا۔ مولوی صاحب کو بلائے گئے، قاری مجیب صاحب، مولوی سالم صاحب، کوئی بندہ بھیجو ابے کو غسل دلانا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بندہ ہے پانی ڈالتا کہے گا اللہ اکبر، یہ ہمارے علاقے کا نمازی تھا، کوئی بندہ ہے پانی ڈالتا کہے گا بڑا اچھا تھا، لیکن جب بیٹا پانی ڈالے گا باپ کے جسم پر یوں کر کے پانی ملے گا اور کہے گا اللہ جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے کر دیا، جو تیرا اختیار ہے وہ تو کر دے۔ اللہ باہر دھونا میرا کام ہے، قبر کو عذاب سے دھو دینا تیرا کام ہے۔ اللہ پانی ڈالنا میرا کام ہے، قبر پر رحمت کا چھینٹا ڈال دینا تیرا کام ہے۔ ایک بچہ ایک بچی اگر باپ کی قبر باپ کی میت پر کھڑے ہو کے رو دیا اور اس کی قرآن کی تلاوت زبان سے ہوتے تلاوت ہوتے تھے، آنکھ کا آنسو گر گیا، اتنا پاور والا آنسو ہے، اگر اسے پسند آ جائے وہ کرم کا معاملہ فرمائے، ایک آنسو کی برکت سے اللہ ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہاتھ اٹھے ماں باپ کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے اللہ اولاد کے مستقبل کو سنوار کے رکھ دیتا ہے۔ مجھے ماؤں سے بڑا گلا ہے، مجھے آپ سے بھی بڑا گلا ہے، ہمارے بچے کی شیپ بڑھ جائے 200 روپے دیتے ہیں، جا حالت سوار کیا جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے۔ اللہ اکبر، خدا جب جانور کی موت مارے گا ترسو گے۔ آج سے 25 سال پہلے ایک مضمون نوائے وقت کی ایڈیشن میں چھپا تھا، لاہور کے اندر ایک شادی ہوئی، برات گئی، دولہے نے سیرے سے منہ باہر نکالا، لڑکی کا سسر اکڑ گیا، کہنے لگا اس سے شادی کریں گے، جب منگنی کی تھی تو داڑھی مونڈ تھا، اب لگتا ہے جماعت والوں کے ہتھے چڑھ گیا، اس سے شادی میں نے کوئی نہیں کرنی، پہلے داڑھی کٹا کے آئے، میں ایک زمانے میں رہتا ہوں، میرا مقام ہے، تو کیا کہیں گے بیٹی کے لیے مولوی ملا، خسر پسر شروع ہو گئی، نکاح والے کہنے لگے خدا کا خوف کرو، دونوں اڑ گئے گھرانے، بالآخر لڑکے والوں نے ہتھیار ڈال دیے، بدرامی ہے دونوں گھروں کی، بیٹے سے کہا بیٹا 10 منٹ کی بات ہے، آج مان لے پھر گھر آئی تیری سرداری ہے، ایسا کر داڑھی کٹانا چھوٹی چھوٹی کرا کے آ۔ اللہ، بیٹے نے باپ کو دیکھا ماں کو دیکھا، کمی کیا ہو گیا، ابھی تو عمرہ کر کے آئی تھی، ابو ابھی تو عمرہ کر کے آئے تھے، ابا جان حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے درود سلام پڑھ کے آپ بھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مدینے کی موت دے، مدینے کی موت اچھی لگ رہی ہے، مدینے والے کی داڑھی کہنے کٹا گیا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا بیٹے کیا کروں، عزت کا مسئلہ ہے، بیٹے نے سر سے سیرا اتارا، ہار اتارا، ہاں سیرا اتارا، کہا آپ 10 منٹ بیٹھیے میں بھی آتا ہوں، کہاں جا رہا ہے داڑھی کٹانے کا، بھی آتا ہوں۔ اللہ، شادی والی جگہ جہاں برات ٹھہری تھی وہاں سے نکلا، تھوڑی دیر آگے گیا، کچرے کا ڈھیر تھا، اپنا ہار اتار کے اس کے اوپر پھینک دیا۔ اللہ کہ جو نکاح گستاخ رسول بنا دے اس سے کبارہ رہنا ہی بہتر ہے۔ کہتے لاہور سے چھوڑ چھاڑ کے کراچی اکیلا آ گیا، محلے میں بہانے سے فون کر لیا کرتا ہے ماں باپ کیسے ہیں، روڈوں پہ زندگی فٹ پاتھوں پہ گزاری، کس نے دیا کھا لیا، کس نے ترس کیا، کہیں سے خبر ملی ماں بیمار ہے آخری سانسیں چل رہی ہے، بس مرتا کیا نہ کرتا، ماں کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کیا،
کراچی اسٹیشن پر آیا, گاڑی میں بیٹھا, ٹکٹ کوئی نہیں, لے دے کے جس طرح بھی پہنچا ہوگا. رات کے وقت سردی کا موسم تھا, اللہ اکبر, رات کے وقت سردی کا موسم تھا. گاڑی لاہور کے اسٹیشن پہ رکی, باہر نکلا, سامنے آسٹریلیا مسجد ہے, جماعتیں جا کے کراچی سے دائیں بائیں سے رکتی ہیں, سامنے آسٹریلیا مسجد ہے. سردی میں تھر تھر کانپ رہا تھا. ہمارے کہتے ہیں پو ماہ کا شدت کی سردی کا مہینہ تھا. مسجد میں گیا, فرش ٹھنڈا تھا, مسجد کی دریاں سفید لپٹی پڑی تھی. ایک دری اٹھائی, اپنے اوپر لپیٹ کے بیٹھ گیا کہ صبح ہوگی, دھند ختم ہوگی تو میں گھر جاؤں گا. لیٹ کے بیٹھ گیا, لپیٹ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی, بڑی نئی گاڑی دروازے پر رکی, گیٹ کھلا, اللہ اکبر, ایک آدمی باہر نکلا اور نکل کے سیدھا مسجد کے اندر گیا, دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا. وہ کہہ رہا صفوں میں چپکے سے دیکھ رہا تھا کون ہے, وہ مجھے تلاش کر رہا تھا, میں اس سے ڈر رہا تھا کہ انتظامیہ مسجد میں نہ ہو, مجھے مسجد سے باہر چور سمجھ کے نکال دے. کہ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا, میرا دل دھڑکا اور اس نے آ کر مجھے دیکھا, میں سب میں یوں کر کے کانپ رہا تھا. اس نے میرے سے سب پرے کی اور مجھے دیکھا, کہاں چھپ گیا تھا, تجھے تلاش کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی. ہاتھ پکڑا, میں نے کہا کون, کا چپ, سوال نہ کر, میرے ساتھ چپکے سے چل. کروتا جاتا, مجھے اپنی گاڑی کے آگے بٹھایا, بٹھانے کے بعد گھر لے گیا, اپنے کمرے میں کمبل ہیٹر لگا کے بٹھایا. کہ بتا کس چیز سے تیری ضیافت کروں, اللہ اکبر, کیا کھائے گا, کہ کچھ نہیں, کہ میں ڈر گیا پتہ نہیں کون ہے, اللہ اکبر. کہ پھر آیا, الماری کھولی, کپڑے ٹکے ہوئے تھے, کہ صبح بتا کون سا جوڑا پہن کے دولہا بنے گا. میں نے کہا بس مذاق نہ کیجیے, یہاں تو کوئی روٹی نہیں دیتا, گاڑی کا کرایہ کوئی نہیں, آپ کہہ رہے دولہا کون سا بنے گا. کہ اگلی بات بعد میں بتاؤں گا, پہلے بتا کیا عمل کرتا ہے, کہ تیرا سفارشی کالی کملی والا بن کے آیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا, کہ میں تو اپنے گھر میں سو رہا تھا, اچانک میری آنکھ کھلی, گنبد خضرا کبے کی میرے خواب میں آیا, فرمایا تیرا گرم بستر, تیرا ہیٹر کب کام آئے گا, میری سنت پر فدا ہونے والا میرا دیوانہ آسٹریلیا مسجد میں تنے تنا بیٹھا ہے, اس کے پاس کپڑا کوئی نہیں, جا اس کے لیے کھانے کا انتظام کر. اسے لے گیا, مہمانوں شہزادوں کی طرح لا, اور کل صبح اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا. اگر وہ نہ کرے تو کہہ دینا دنیا کے لیے لڑکی ماں باپ پسند کرتے ہیں, تیرے لیے لڑکی آمنہ کا لال پسند کر کے چلا گیا ہے. رب کعبہ کی قسم, جن 4 بالوں کا خیال کرے, آمنہ کا لال خواب میں آ کے مبارکباد دے, جو 24 گھنٹے کی زندگی میں دین زندہ کرے گا, حضور کے طریقوں پر فدا ہوگا, رب کعبہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا, اور قیامت کے دن میدان محشر میں کملی والا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر کے اوپر لے کے چلا جائے گا. بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس سے بڑی میں کیا بات بتاؤں. میرا سفر کرنا ہے, کہاں ملتان, کہاں کل میرے ناروال اور سیالکوٹ میں پہنچنا ہے, اللہ اکبر. لیکن میرے عزیزوں, آپ حضرات کو چھوٹا وہ بڑی بات, تم نے مجھے عزت دی, مولا سالم صاحب آپ کا شکریہ, ولی وجیب الرحمان صاحب آپ مجھے یہاں لائے, اپنے ممبر پر آپ نے بیٹھنے کی جگہ دی, آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا. لیکن میرے ویرو, اللہ کی قسم, ان آنسوؤں کی قدر کر لینا. ہے پانی تیری آنکھ میں بھی آیا, پانی میری آنکھ میں آیا, اللہ اکبر. ایک پانی گلیوں میں بہ رہا ہے, اس کی قدر کوئی نہیں, اس آنکھ کے آنسو کی اتنی قدر ہے. پوچھ لو, ولی صاحب حدیث میں نکال کے دکھائیں گے, اتنا پاور والا یہ آنسو ہے, اگر اللہ کو پسند آ جائے کہ جہنم کی آگ میں خدا پھینک دے, اس میں اتنی پاور ہے, ایک آنسو کی برکت سے اللہ ساری جہنم کی آگ کو بلا سکتا ہے. اگر میرے تیرے آنسو سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے, تو نفرتوں کی آگ کیوں نہیں بجھ سکتی, میرے گھر سے نفرتوں کی دشمنی کیوں نہیں بجھ سکتی. اللہ اکبر. مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے, صفوں کو دیکھ رہے, 10 کتنی ہے, فرض کو دیکھ رہے, مولوی صاحب پوچھا نہیں لگایا, اللہ کہتے ہیں اوقات میں رہے, اس مٹی پر تیری نماز ہو جائے گی. جو بہنوں کے, بھائیوں کے, پھوپھیوں کے لیے ہے نفرت کے پہاڑ دل کے اندر کھڑے کر رکھے ہیں, فرمایا جب تک وہ نہیں ڈھائے گا میں اللہ تیرا سجدہ قبول کوئی نہیں کروں گا. آج میرے عزیزوں 25ویں رات ہے, رونا دھونا بعد میں, اگر فقیر کی بات مانو, سکھی زندگی گزارو. میرے عزیزوں آج سب کو بیٹھے بیٹھے معاف کر دو, ہاں اگر تم حق پر ہو تب بھی معاف کر دو. عرض کی اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ کون سا, علماء اکرام نے فرمایا, وہاں سے گنبد خضرت سے صدا آئی, غریب ہو وہ رشتہ دار تیرے سے ناراض ہو, اس علاقے میں, برادری میں, پاڑے میں کوئی اسے اہمیت نہ دیتا ہو, کوئی اس کی حیثیت نہ ہو, فرمایا وہ تیرے سے ناراض ہو, فرمایا اپنی گاڑی اس کے دروازے پہ جا کے روک, اسے پہلے کپڑوں کے ساتھ گلے سے لگا لے, ہاں اپنے گھر کا راشن, اپنے گھر کی زکات, اپنے گھر کی خیرات احسان سمجھ کے نہیں, ہمدردی سمجھ کے دیا. روٹی پیٹ میں جائے گی, کلیجہ ٹھہرے گا, نگاہ آسمان کی طرف کھلے گی, منہ سے دعا نکلے گی, اللہ تیرے میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا.
یہ عید عید الفطر ہے، غریبوں کو شامل کرو، اپنوں کو شامل کرو، بہن بھائیوں کو شامل کرو۔ او میرے ویرا، نہ عید کا انتظار کر، نہ چاند رات کا انتظار کر، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا جا۔ جس بھائی سے 2 سال ہو گئے ملاقات نہیں، آج جا کے دروازہ بجا، کب 25ویں رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، رحمت میرے گھر کے اوپر برس رہی ہے، میرے پہ نہیں برس رہی، اسیرے سے لگ جا، ماں جایا کے ساتھ ملے گا۔ میں پچھلے مہینے ایک گاؤں میں چھپل چک میں برادری کا گاؤں ہے، میں ماں کے سال ثواب کے لیے پروگرام پہ گیا۔ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد میرے کار میں کسی نے پرچی دیتے کہا حضرت جی یہ 3 بھائی ہیں 30 سال سے ناراض ہیں۔ اللہ اکبر، میں وہی خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے میرے سے کام لینا تھا۔ میں نے کہا عبد الحمید، جی 2 بھائی اور تھے، نام اب ذہن سے نکل گئے۔ میں نے کہا عبد المجید اور حمید، ایک کا بھائی کا نام اور تھا، تینوں تبلیغی، تینوں دیندار، نمازی، متقی، اتنی داڑھی محراب۔ میں نے کہا ایک بات کا جواب دو، ماں ہنستے ہوئے ماں ہنستے ہوئے گھر سے گئی کہ روتے ہوئے؟ تینوں کی چیخ نکلی، ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ میں کہا کم سے کم تم نے 20 دے کے کھانے کی پکوائی، مجھے 25 سے 30 ہزار تم دو گے، کہاں سے تم نے بلایا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جو تم نے اتنا بڑا اہتمام کیا، یہ ثواب تمہاری ماں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، جب تک تم آپس میں گلے نہیں لگو گے خدا کی قسم ہے ثواب قبر میں کوئی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا روتے ہوئے ماں کو رخصت کیا، 30 سال سے تمہاری ماں کی خواہش کیا تھی، کب بھی کہہ کرے تھی کہ کسی دن عید کے دن اکٹھے آؤ، میرا کلیجہ ٹھار دینا۔ ہاں میں تمہیں کب دیکھوں گی، تم ایک برتن میں کھاؤ گے، ایک برتن میں پیو گے۔ جب وہ چیخیں نکلی خدا کی قسم، ہاں ابھی میرے عزیزوں روزوں سے 2 دن پہلے کی بات ہے، جب وہ چیخیں نکلی پورے محلے میں قرآن بچ گیا۔ وہ 3 بھائی اٹھے، میں نے کہا اگر ماں کو جنت الفردوس پہنچانا چاہتے ہو آج سارے گلے مٹاؤ، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ۔ جب وہ 3 بھائی 30 سال کے بعد ایک دوسرے کے گلے لگے، میں نے کہا عبداللہ تیری گفتگو تیری تقریر کام آ گئی، پتہ نہیں خدا تیرے سجدے منہ پر مار دے، اللہ تیرے روزے مار دے، لیکن آج تو نے ٹوٹے دل کو جوڑ دیا، بچھڑوں کو ملا دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے تو نے روزے میں نبی کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا اور عرش والے کو عرشوں پہ تو نے راضی کر دیا ہے۔ تل نہ لگایا کرو، بلکہ جھوٹ بولنا بھی پڑ جائے جائز ہے 2 گروہ کا آپس میں ملانے پر۔ دریا آخری بات، دریائے کرم جوش میں آیا، رحمت کائنات سیدہ عائشہ کے بیڑے میں آنگن میں بیٹھے ہیں، عائشہ قریب اماں قریب آ گئی، نبی کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹکرانے لگے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی آج تجھے رب سے دلواؤں گا۔ اما عائشہ اللہ اکبر، پتہ ہے اولاد کے لیے ترستی تھی، اولاد کے لیے۔ مدینے کی گلی میں سے ایک بچہ کھیلتا ہوا گھر آیا، حضرت عائشہ رونے لگ گئی۔ ماں یبکی عائشہ، کیوں روئی؟ بچے کی طرف اشارہ کیا، منہ سے نہیں بولی، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی ہائے حضور نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، فرمایا عائشہ میری طرف اشارے نہ کر، اشارے وہاں کر، کیونکہ یہاں بولی میں یشاء اناسہ ہوں وہ یہاں بولی میں یشاء ذکور، بیٹا دے اس کی مرضی، بیٹا دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی۔ اے عائشہ اب اللہ کے نبی ضرور ہے لیکن یہاں اختیار میرا نہیں چلتا، میرے خدا کا چلتا ہے۔ بیٹا کہتی ہے اللہ کے نبی، دریائے کرم جوش میں آج بیٹا دلوا دو، نہیں۔ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ اٹھ کے کھڑی ہوئی، آپ اجازت دیں میں اپنے ابو کے پاس نہ چلی جاؤں؟ کیوں؟ میں اپنے ابا سے مشورہ کر کے آؤں، آج وہ کہہ رہے لے کیا لینا ہے، کیا لوں؟ کہ جلی جا، چادر اوڑی چلی گئی۔ ابو کہ جی بیٹی آج ان کا دریائے کرم جوش میں ہے، کہہ رہے مانگ کیا مانگتی ہے؟ سوئی نسلی بیٹی تو نے مانگا تو نہیں؟ کہ نہیں ابو میں نے کچھ نہیں مانگا۔ بیٹی پھر جلدی جا، ارادہ نہ بدل جائے، کیا کروں؟ کون سے جا کے کہہ دے دنیا نہیں مانگتی، مال و متاع نہیں مانگتی، کیا مانگتی؟ معراج کی رات اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا، ادنا منی کہہ کے نور کے پردے تجلیات کے پردے ہٹائے، قریب قریب آ جہاں کچھ سنا تھا، کچھ سنایا تھا، کچھ دیا تھا، کچھ لیا تھا، کچھ کہا تھا، کچھ کہلوایا تھا۔ ہاں جو خلوت میں آپ کے رب نے آپ کو دیا اس میں سے ایک بات آج میری جھولی میں ڈال دو۔ اماں کہنے لگی یہ کیا ہے؟ کہ بس جا مانگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گئی، وہ معراج کی رات آپ گئے تھے نا سونے وہاں، جی اللہ نے جو آپ کو خلوت میں تحفے دیے تھے اس میں سے ایک تحفہ میری جھولی میں ڈال۔
رحمت والے نبی کے ہونٹ کھلے کھلے کھلنے لگے، ہنسے، فرمایا یہ لگتا ہے تو اپنے باپ سے پوچھ گیا ہی کہاں، کہ مجھے پتہ ہے یہ تیرا باپ ہی کہہ سکتا ہے، یہاں تک کسی کی رسائی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ جھولی پھیلا کے بیٹھ جا، اماں کہتی میں جھولی پھیلا کے بیٹھ گئی، کہا عائشہ جو اللہ کی خاص ملاقات میں مجھے ملا میں آج تجھے وہ دے رہا ہوں۔ عرش والے نے مجھے کہا تھا محبوبہ زمین پر جانا، اپنی امت سے جا کے کہہ دینا یہ عرش سے تحفہ لے کے آیا، اللہ کہہ رہا ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، جو ماں باپ سے اولاد ملائے گا، بہنوں سے بھائی ملائے گا، پھوپھیوں سے بھتیجے، بھانجوں کو بھابھیوں خالوں سے ملائے گا بغیر۔ اماں کہنے لگی میں جا کے اپنے ابو کو خوشخبری نہ سنایا ہوں، آپ نے فرمایا سنایا، گھر گئی، ابا وہ کہہ رہے ہیں جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اماں ہنس رہی، ابا رو رہے، ابا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھا، ابا رونے کی کوئی بات ہے، یہ تو ہنسنے کی بات ہے، کہ بیٹا وہ تو بہت مشفق نبی ہے، اس کی رحمت والی چادر وسیع ہے، اس نے کہہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ بیٹی اس کا الٹ پڑھ کے دیکھ، جو جڑوں کو توڑ دے گا وہ کہاں جائے گا؟ غریب کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی ہے، اس کے باپ کی دعوت پر آ کے روٹی کھا کے اسی کی بیٹی کے گلے، ابھی آپ نے رشتہ کرتے ہوئے کسی نے پوچھا نہیں تھا، وہ کیا ہوا؟ بس پردے ڈالنے چاہیے، یہ بس میں اتنا بڑا راز کھول دیا، ساری زندگی اس کا سر جھکا دیا۔ باپ بڑا، تائے چاچے رشتے کے لیے کھڑے ہو گئے، ماں گئی اور جا کے کہا کیا کرنا ہے، رشتہ آیا؟ کہا ہاں ہم بھائی مشورہ کریں گے، یہ زکوٰۃ کے 10,000 روپے، یہ زکوٰۃ کے 2 لاکھ روپے۔ اللہ اکبر۔ 4 بچوں کی ماں سر جھکا کے پھر رہی ہے، میں نے کہا امی بیل کیا ہوا، سر کیوں جھکا کے پھر رہی ہے؟ کہنے لگی برات والے دن چاچے نے اتنا ذلیل کیا تھا، ابو اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اوہ کیا بات تھا؟ کہ جب برات آئی بلی ہوئی، تایا جی نے کہا ہر براتی کو جا کے کہہ رہا تھا یتیم تھی، بھائی اس کا میرا بھائی چھوڑ کے مر گیا، یہ سارا انتظام ہم نے کیا، اگر کبھی رہ جائے ناراض نہ ہونا، فرنیچر بڑے نے دیا تھا، سیٹ بڑے نے دیا تھا، کہ اتنے دینے کے دیس کے تانے کے تھپڑ مارے، مجھے سسرال کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے روزانہ تانے ملتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے بیاہ کی آئی، اس کی کیا عزت ہوگی؟ خدا کے واسطے اللہ تبدلوا صدقاتکم بالمن والأذى، دے کر جتلایا مت کرو، دے کر احسان مت جتلایا کرو، دے کے ایسے بھول جاؤ جیسے کھا کے بھول جاتے روٹی۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزوں اجر خدا سے لینا ہے، میرے عزیزوں یا تو جسے زکوٰۃ دیتے ہیں کہتا اچھا پانی کا کورت بھر کے لا، سبزی گھر دے کے آ جا، مارکیٹ سے فلانا بنڈل لے آ، اللہ یہ زکوٰۃ ہے؟ اللہ